الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں نماز جمعہ کی برکت سے آنے کی توفیق عطا کی. حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے، ختم ہو جانے والی دنیا ہے، اور جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے گویا کہ اس کے لیے دنیا ختم ہو گئی، قیامت برپا ہو گئی. اس دنیا کا وجود خاتمے پر مبنی ہے. دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، کوئی چیز اس دنیا میں باقی نہیں بچے گی. ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، اور پھر قیامت کا ایک بھیانک منظر، اس کے اندر ہر شخص کو جمع ہونا ہے اور صحیح حساب کتاب ہونا ہے. دنیا کے اندر جو بھی ہم کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو بھی ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے کاندھے پر دو فرشتے کرام کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو لکھتے رہتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم بہت ساری چیزیں ڈیل کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں، اس میں مشورہ کرتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں ہم ایک کے ساتھ نہیں 10 لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو یہ دنیاوی اپنے مقاصد کے تحت انسان کام کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا گواہ جو اس کا اپنا ہوتا ہے تو وہ اس کا دل اور اس کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں. انسان ایک منٹ کے لیے دنیاوی لوگوں کو جھٹلا سکتا ہے، سب کو نگلیکٹ مار سکتا ہے، سب کے تعلق سے کہہ سکتا ہے کہ سب میرے سامنے بولے اور چھوٹے ہیں، وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. یہ دنیاوی مقام ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ عمل ہے، اس میں کرنا اس کے لیے خود مختار ہے، خود ہونے کی بنیاد پر جائز ہو جاتا ہے کہ وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے جو دونوں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو کون کاٹے گا، اس کو کون جھٹلائے گا؟ جب قیامت کے دن دروغہ پوچھے گا، حدیث میں آتا ہے کہ کیا تمہارے پاس دین پہنچا، دینی تعلیمات پہنچی، نبی پاک علیہ السلام کے احکامات اور ان کی شریعت پہنچی؟ تو وہ صاف انکار کر دے گا. انسان کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ صاف انکار کر دیتا ہے. پھر اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے تمام اعضاء کو زبان دی جائے گی. پھر ہر حصہ زبان کے علاوہ بولے گا اور وہ گواہی دے گا، نہیں، ہمارے پاس پیغمبر آئے، اچھی اچھی تعلیمات دی، اور خود اللہ رب العزت کہیں گے الست بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں؟ کیا یہ سب نہیں ہوا تھا؟ اور وہ پھر دروغہ اس کے ساتھ، یعنی کہ خود اس کے دوسرے اعضاء گواہی دیں گے. تو بتلائیے، انسان اپنی زبان کے دھوکے میں آ کر تھوڑی سی دنیا اچھی بنا لے اور تھوڑا اپنے لوگوں میں نام پیدا کر لے اور پھر اس سے بڑا خسارہ اپنے سر موڑ لے لے. یہ بہت بڑا اور بہت ہی خراب بزنس ہے. انسان سوچتا ہے کہ آج ہم نے بزنس مین بن گیا، بہت بڑا بزنس کر رہا.
خدا کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑی تجارت جو ہوتی ہے وہ تجارت ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک آپ کو فائدہ پہنچائے اور نفع دے۔ وہ تجارت نہیں جو دنیا کے اعتبار سے جو انسان ترقی کر جائے اور پھر آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور خالی ہو جائے، اس کے اکاؤنٹ میں کوئی نئی تک نہ محسوس ہو۔ تو اس کے ذہن میں دنیا کی حقیقت کو سمجھیے۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر، ہمارے آپس کے ماحول کے اندر کیا کیا چیزیں پھیلی پڑی ہیں، ان پر نظر ثانی کیجیے۔ جب ہمارا 100% یقین یہ ہے کہ اس دنیا کا مالک خدا ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھ جانا چاہیے کہ اس دھرتی پر کوئی بھی عمل اللہ کے بغیر اور اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ انسان اگر اپنی مرضی سے اور انسان اگر اپنے تھنکنگ کے مطابق کوئی کام کرنا چاہتا ہے، گویا تو خدا سے جنگ بول لے رہا ہے۔ اگر حکم کا وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِن بَعْدُ وَمِن قَبْلُ، حکومت جو ہے اللہ کی ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ حکومت میری ہو، ہر جگہ میری چلے، ہر بات میری اونچی ہو، تو پھر وہ خدا جو ہر چیز کا مالک ہے اس سے آپ نے ٹکراؤ نہیں۔ لہذا اس خدا سے ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار مکہ چالیں چلتے تھے اور ان کو برا بھلا کہنے کے لیے، ان کو مکہ سے نکالنے کے لیے اور ان کو بد کرنے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے سازشیں رچا کرتے تھے، تو اللہ بھی کہتا ہے جو ان کی سازش ان کے ساتھ ہے، ہم بھی ایک بہترین پلاننگ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اب آپ خود بتائیے، اللہ کی سازش، اللہ کی پلاننگ، اس کی اسکیم کے سامنے کوئی بندہ ٹک سکتا ہے؟ ان کے مکر و فریب کے سامنے اللہ کا جو مکر ہوگا وہ ٹک سکتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے مکر کیا، فریب کیا، دھوکہ دیا، ہر اعتبار سے مکاری عیاریاں کی، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس کا جواب قرآن کے نقطۂ نظر سے دیا کہ ہم بھی ان کے ساتھ مکر کر رہے ہیں اور ان کو فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور ان کو ڈھیل دے رہے، چھوڑ رہے، لیکن جب ہم پکڑیں گے، جب شکنجہ کشا جائے گا تو ایک لمحے بھر کی مہلت نہیں، اور انسان ایک دم پانی کے بلبلے کے پانی لیتے ہوئے ایسا ختم ہوگا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس میں وہی چیز کام آئے گی جس میں ہم نے اچھے عمل کیے، نیک کام کیے، خدا کو خوش کرنے والے کام کیے۔ اب ہم اسلام کو چند چیزوں میں محدود کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا اسلام کو ہم نے صرف چند چیزوں میں محدود کس میں کیا ہے؟ نماز میں۔ اسلام کو ہم صرف نماز میں تلاش کرتے ہیں، اس کے علاوہ اسلام کو ہم تلاش ہی نہیں کرتے، وہ جانتے نہیں کہ اسلام اور بھی کسی چیز میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ صرف نماز میں ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، یہ ہے اسلام، جبکہ نماز تو عبادات میں سے ایک جز ہے، اخلاقیات ہے، معاملات ہیں، عبادات ہیں، اس میں سے ایک جز نماز ہے۔ عبادات میں زکات بھی ہے، عبادات میں روزہ بھی ہے، عبادات میں حج بھی ہے، عبادات میں نماز بھی ہے۔ 5 چیزوں پر مشتمل ایک چیز بن کر عبادات بنتی ہے۔ صرف نماز بھی کو اسلام کا ایک بہترین ستون کہہ دینا، یہ تو بات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن سب کچھ اسلام میں نماز کو سمجھ لینا اور دوسرے تمام فنڈامنٹلز کو ایک طرف رکھ دینا، یہ سب سے بڑی بھول ہے کہ صرف ہم اسلام میں نماز کو تلاش کرتے ہیں جبکہ معاملات ہمارے صاف نہیں ہوتے۔ تو کیا معاملات اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ ہم اخلاقیات سے کورے رہتے ہیں، کیا اخلاقیات اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ ان چیزوں سے ہم خالی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو صرف ممبر و محراب تک دیکھتے ہیں۔
اسلام اتنا چھوٹا مذہب نہیں ہے کہ جو منبر و محراب کا سمٹ کر رہ گیا. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. وہ ہر جگہ ہر اعتبار سے آپ کو جو ہے ایسی روشنی دیتا ہے جس کے اندر آپ زندگی گزار سکتے ہیں. ہم اپنے جاہلانہ انداز میں, ناواقفیت کے انداز میں ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں, کبھی کبھی اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے. اس سے ہم ڈرتے نہیں. وہ سوچتے ہیں کہ وقت کا جو سورج ہے, جو مہتاب ہے, جو آفتاب ہے, وہ ہمارے اوپر ہے. اب ہم جو ہے پاورفل ہیں, اب ہم جو ہے طاقتور ہیں, قوت والے ہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے یہ قوت دینے والا کون ہے, یہ طاقت دینے والا کون ہے, یہ پاور میں لانے والا کون ہے, یہ عہدے یہ منصب دینے والا کون ہے. اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں اور اپنے پاور کے نشے میں اور اپنے گھمنڈ اور تکبر کے نشے میں اور سب سے بڑی دولت کے نشے میں کہ میرے پاس تو یہ ہے, میں یہ خرید سکتا ہوں, 10 لوگوں کا احساس ملا سکتا ہوں, اور ہاں میں ہاں ملوا سکتا ہوں, اور کوئی میری بات کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتا, اور میرے سامنے آ کر کوئی بول نہیں سکتا, میں سب کو جھٹلا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, دنیا کے اندر یہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. حکومتی سطح پر ہو یا چھوٹے چھوٹے اپنے آپس کے چھوٹی چھوٹی کمیٹیوں کے ذریعے ہو, سب جگہ یہ ہو رہا ہے. ایسے میں خدا سے ہم نہیں ڈرتے, اللہ کی بات سے ہم نہیں ڈرتے. یہ دنیا ایک آزمائش کی بھٹی ہے, اس سے ہم نہیں ڈرتے. یہاں ہر شخص کو طبقے کے لیے بھیجا گیا, اس سے ہم نہیں ڈرتے. ہم تو صرف اپنی منمانی کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ خدا کا خدا ہے, ہم ان کو بھی جھٹلا دیں. تو یاد رکھو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے, دنیا سب سے بڑا دھوکہ ہے. اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی, اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ دنیا میں وہ شخص ہمیشہ رہے گا, تو اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا. قرآن کو کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہونا ہے, ہر چیز کو ختم ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم جب جاتے ہیں, جب کسی کی میت مٹی ہو جاتی ہے, ہم جاتے ہیں اس کے اندر محسوس کیا چھپا رہتا ہے, اس کے اندر یہی ہے. جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, سب سے پہلے اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما, پھر ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. یہ لوگ پہلے چلے آئے, ہم ان کے بعد آنے والے ہیں. یہ میسج چھپا ہوا ہے کہ جانا آخری گھڑی تو وہی ہے, آخری منزل تو قبر ہے. دنیا تو ایک آزمائش کی بھٹی ہے, یہاں پر جو عمل کرو گے, اچھے کام کرو گے, وہی اس گڈھے کے اندر کام آئیں گے. اگر یہاں وہ کام نہیں کیے تو وہ گڈھا تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرناک بن جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ آخرت کی منزل میں سب سے خطرناک اگر کوئی منزل ہے تو وہ قبر ہے. لہذا اس سے بچو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, یہ زمین چلا چلا کر کہتی ہے کہ میری چھاتی پر اکڑ کر مت چلو, ایک دن تمہیں میرے اندر آنا ہے, پھر میں دکھاؤں گی کہ میری طاقت کیا ہے, میری قوت کیا ہے. تم میری چھاتیوں پر جو ہے دندناتے چلتے تھے اور اس طاقت اور قوت کے نشے میں چلتے تھے اور اس اکڑ میں چلتے تھے کہ میرے پاس دولت ہے, میرے پاس ثروت ہے, میرے پاس پاور ہے, میرے پاس ہر چیز ہے. آج تم میرے سپرد کر دی گئے, آج میں تمہیں اپنا کھیل دکھا دوں اور میرا کھیل دیکھو. اگر تمہارے عمل اچھے ہیں تو میں کھلتی چلی جاتی ہوں, اتنی وسیع ہو جاتی ہوں کہ جہاں تم دیکھو وہ نظر وہاں تک, یعنی تمہاری نظر تک وہ چیز جو ہے وسیع ہو جاتی ہے. لیکن اگر تمہارے عمل اچھے نہیں ہیں تو پسلیاں آپس میں اس طرح گتھن گتھا ہوتی ہیں جس طرح یہ ہاتھ گتھن گتھا ہو جاتا ہے. آپ ایسا کرنا پڑتا ہے. اب انسان ایسے میں جب ہمارے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بیان کر دی, ہر چیز کو بتلا دیا, اس کے باوجود بھی اگر انسان وہ عمل نہ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میچ کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑے خسارے والی کوئی شخص تجارت کرتا ہے. چند
وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن فی نفسی اس کا نقصان دے پڑا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں معاملات، اخلاقیات اور عبادات کو الگ الگ کیٹیگری میں رکھ کر سمجھنا چاہیے۔ ہم صرف عبادت کی دنیا میں نہ رہیں، صرف نماز پڑھ کر نماز کی ایکٹیویٹی کو جان کر یہ مت سوچیں کہ اب یہ سب سے بڑا جو ہے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ مت کرو جب تک تم اس سے کوئی معاملہ نہ کر لو اور یا اس کے ساتھ سفر نہ کرو۔ اس کی نماز کا تذکرہ نہیں کیا کہ جب تک وہ نماز پڑھتا ہو تو اس کو دیکھ لو اچھے سے، نماز کا تذکرہ نہیں، روزے کا تذکرہ نہیں، حج کا تذکرہ نہیں، دو چیزوں کا تذکرہ، معاملہ کرو، سفر کرو، اس کی حقیقت تمہارے پلے پر سامنے آ جائے گی کہ کیا ہے یہ بندہ، سچا ہے، جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے، وعدہ پرور ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو سمجھانے کے لیے چند چیزیں بتائی، کہا کہ آیات المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر۔ یہ چند چیزیں بتائیں جو معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پنپتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے معاملات بھی بگڑتے ہیں، اسی کے نتیجے میں اخلاقیات گر جاتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں عبادات کا جو شعبہ ہے وہ چند چیزوں کی طرف محدود رہ کر رہ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی سب ضرورت ہے کہ منافق کی 3 یا 4 علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ منافق کی 4 علامتیں۔ منافق پہلے سمجھے کہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان اسلام لے کر آئے بطحا کی وادیوں میں یعنی مکہ المکرمہ میں، تو کچھ لوگ جو تھے وہ اسلام کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں بھی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں ہوتے تھے تو دشمنوں سے جا کر، کفار مکہ سے جا کر کہتے تھے ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ارے ہم تو ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، ڈبل سیاست کرتے تھے کہ ان کے ساتھ آ کر اور آتے کیونکہ مال غنیمت مل جائے گا، کہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، کہ اگر یہ جیت گئے تو مال غنیمت ملے گا، اس کا ہمارا حصہ ہو جائے گا، اور اگر ہار گئے تو ہم ان کے ساتھ نہیں، تو کفار مکہ کے ساتھ۔ تو آپ اس کو کہتے ہیں منافق۔ منافق کے 2 چہرے ہوتے ہیں، 2 منہ ہوتے ہیں کہ وہ سامنے کچھ پیش کرتا ہے، پیچھے کچھ اور رکھتا ہے۔ تو کفار مکہ کے ساتھ ان کے ساتھ بات ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ پلاننگ کرتے تھے، بتائیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور آج کے وقت میں اگر کوئی شخص انہی کے نائبین کے ساتھ کچھ کرے تو بہت افسوس کی بات۔ تو آپ دیکھیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ منافق کی 3 یا 4 علامات ہیں اور یہ سماج میں پھیلی پڑی ہیں، ان سے اگر اپنے آپ کو آپ نے روک لیا تو آپ کی عبادت، اخلاقیات، معاملات سب میں درست ہو جائیں گے، اور اگر ان کو نہیں چھوڑا تو پھر آپ اسلام کے دائرے سے بھی دھیرے دھیرے کر کے نکل جائیں گے۔ اب بتائیں آیات المنافق ثلاث اذا حدث كذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ آج کے وقت میں آپ دیکھیں کہ 90% لوگ جھوٹ بولتے ہیں، 90% لوگ اذا حدث كذب، جب بھی بات کرے گا کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں اندر شامل کر دیں گے۔ دوسری بات وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب اس سے وعدہ لیا جائے گا، کوئی بات ہوگی، وعدہ ہوگا، اس کی وعدہ خلافی کر دے گا۔ ایسا تو ہوا ہی نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں، میرے سامنے تو بات ہی نہیں ہوئی، ایسا کچھ نہیں تھا، میں مانتا نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے گی خیانت کرے گا، اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بات کرے گا تو جھگڑ لے گا، یعنی کہ بات کو بات نہیں مانے گا، جھگڑا کر کے اس کو سامنے والے کو نیچا دکھا دے گا اور اپنی واہ لے لے گا۔ اب آپ خود بتائیے 4 باتیں کون سے سماج سے مٹی ہوئی ہیں، ختم ہے؟ ہر سماج کے اندر دھرتی پر بسنے والا کوئی بھی سماج، کوئی بھی مذہب، اس سب کے اندر یہ انکلوڈ ہے، شامل ہے۔ اور 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی تھی کہ یہ چیز سماج کی سب سے خطرناک بیماریاں ہیں، اگر ان بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو یہ چیزیں ختم کرو، اور جیسے ہی ختم ہوگی آپ کو عبادت میں مزہ آنے لگے گا، پھر آپ کو نفرتیں نہیں ہوگی، دل میں عداوتیں، حسد،
और जो है नफरत जो पैदा हो जाती है वो नहीं होगी। आज हमारे दिल में जो नफरत, हसद, जलन और एक दूसरे से अदावत, ये हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और वो शोला जो है ना किसी तरह ठंडा नहीं हो रहा है, और ठंडा तभी होता है जब वो आखिरी सफर पर निकल जाता है। तो इसलिए इन चीजों को खत्म करने के लिए पहले उन 4 चीजों का इलाज कर लो, खुद बहुत अदावतें खत्म हो जाएंगी। नमाज में मजा आने लगेगा। नमाज में जब हाथ उठेंगे तो वो हाथ उठेंगे जो अल्लाह के नजदीक जो मकबूल होंगे। तो इसलिए नमाज को जो है हम सिर्फ एक जिम्म में न रखें, बल्कि इबादत के साथ में अखलाकियात को, हम किससे क्या मामला कर रहे हैं, कैसे हम पेश आ रहे हैं, कौन किससे हम बात कर रहे हैं, हर चीज को सामने मजबूत रखें। और इसी तरीके से मामलात पे जो भी आपने मामला किया है, आप के ताल्लुक से आता है, एक यहूदी से मामला किया, वो अपने वादा पर नहीं पहुंचा, 2.5 दिन तक उसका इंतजार करते रहे, 2.5 दिन तक। वो बाद में शर्मिंदा हो गया, इस्लाम तक कबूल कर लिया। इस्लामी तालीम तो ये, इस्लाम ने अपने किरदार से इस्लाम को फैलाया, आज हम अपने किरदार से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला तक अमल की तौफीक फरमाए और सही मानों में सही जिंदगी गुजारने की